تو نظر حسین کو کسی اور کو دینا. میں نے دیکھا ہے کہ دمشق کے جیل خانے میں کچھ قیدی آئے ہوئے ہیں زور ہے وہ انہیں دے دینا. اب آپ کی بی بی نیک خاتون تھی, نظر حسین کو لیتی ہے, دمشق کے قید خانے میں داخل ہوتی ہے. مخدومہ زینب نے پھر ایک بار کہا خبردار, ہم سید زادی ہیں, ہم پر زکات حرام ہے, صدقہ حرام ہے, ہمیں نہ دیا جائے. اس خاتون نے کہا اے بی بی یہ کوئی زکات و صدقات نہیں ہے, یہ تو نظر حسین ہے, اسے قبول کر لو نا. مخدومہ زینب فرماتی ہے کیا مطلب, کیسا نظر حسین؟ وہ خاتون نے کہتی ہے اے بی بی جب میں بچی تھی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا, میرے باپ کو معلوم تھا کہ میں 2 دن ہی زندہ رہوں گی پھر میں مر جاؤں گی. تو اے بی بی میرا باپ مجھے ہر طریقے سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا اور گھر کے کونے میں چھپ کر منہ پھاڑ کر رویا کرتا تھا. جب میں نے یہ ماجرا دیکھا اپنے باپ سے فریاد کی تو میرے باپ نے کہا بیٹی کو 2 دن کی مہمان ہے, اس لیے میں اس سے بڑا پیار کر رہا ہوں, تمہیں جو کھانا ہے بتا. میرا باپ کھلا رہا تھا اے بی بی, تو میں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ مدینے میں ایک نبی آئے ہیں جن کا نام محمد ہے, وہ شفا بخشتے ہیں, ان کے پاس چلو نا, وہ دعا کر دیں گے بیماریاں دور ہو جائیں گی. ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے, غیر مذہب سے ہے. اب ذرا دیکھو انسان مرتا نہیں کیا نہیں کرتا, انسان مر چکا ہے لیکن اس کے باپ کو کوئی کہتے تیرا بیٹے اپنے بیٹے کو فلاں جگہ لے کر چلا جا, تیرا بیٹا زندہ ہو جائے گا. یہ باپ کی محبتیں ہیں, یہ باپ کی ممتا ہے جو بیٹے کو زندہ پانے کے لیے وہاں لے کر جانے کو وہ تیار ہو سکتے ہیں. اب وہ بیٹی کو لے کر چلا ہے مدینہ المنورہ, پیارے آقا سے ملاقات ہوئی ہے, پیارے آقا سے ساری باتیں کہی گئی ہے, کریم آقا ہے, اب وہ بچی ہے, اب اس کا باپ ہے. وہ خاتون بیان کرتی ہے اے بی بی اس گھر سے ایک بچہ نکلا تھا جس کا نام حسین تھا. اے بی بی اس نبی محمد مصطفیٰ نے حسین سے فرمایا اے بیٹا حسین تم اپنا سر اس بچی کے سر پر رکھ کر دعا کر دو. اے خاتون اس حسین نے اپنا دست کرم میرے سر پر رکھ کر دعا کر دی, بیماریاں دور ہو گئی, میں شفا یابی پا گئی, اب تک میں بیمار نہ ہوئی. اس حسین کے دعا کا صدقہ ہے جو آج میں تمہارے سامنے ہوں. اے بی بی میرا باپ بھی ہر جمعرات کو نظر حسین پیش کیا کرتا تھا اور میرے باپ نے وصیت کیا تھا اے بیٹی تم بھی ہر جمعرات کو نظر حسین پیش کرنا. اے خاتون یہ نظر حسین ہے, میں نظر حسین کسی یتیم کو کسی کمزور کو دیا کرتی ہوں, اس لیے آپ کے پاس لے کر آئی ہوں. جیسے معلوم چلا ہے کہ کچھ قیدی آئے ہوئے ہیں, آپ اسے قبول کر لو. وہ خاتون کیا دیکھتی ہے کہ مخدومہ زینب کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے چھلک رہے ہیں. اس خاتون نے کہا بی بی دکھ بھرے کہانی تو میرے ہیں, یہ داستان تو میرے ہیں, یہ پریشانیاں تو ہمارے ساتھ ہوئی تھی, رونا تو ہمیں چاہیے تھا لیکن وہ آپ رہتی ہو. اللہ اکبر اتنا کہنا تھا. مخدومہ زینب فرماتی ہے اے خاتون جس حسین نے تمہیں زندگی دی تھی, جس حسین نے تمہیں دعا دی تھی, حسین کا سر ہے. اللہ اکبر. وہ عورت زمین پر گرتی ہے, چیخیں نکلتی ہے, روح پرواز کرتی ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. رات گزرتی جا رہی ہے, جب صبح کا ستارہ نمودار ہوا ہے, مخدومہ کائنات سے مخدومہ زینب عرض کرتی ہیں اے بیٹی پرندے کے چہچہانے کی آواز 2 بار بھی کیوں آتی ہے؟ مخدومہ زینب فرماتی ہیں اے بیٹی جب صبح ہوتی ہے نا یہ پرندے نکلتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے بچوں کو, اہل عیال کو کہتے ہیں چلو چلو رزق کی تلاش میں. اور جب شام ہوتی ہے, رات ہونے والی ہوتی ہے نا, تو یہ اپنے بچوں کو, اہل عیال کو, رشتہ دار کو کہتی ہے واپس لوٹ کرو, رات ہو رہی ہے. یہ لوگ اپنے گھر لوٹتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سکینہ عرض کرتی ہے پھوپھی سے, پھوپھی کیا میرا گھر نہیں آئے گا, کیا میری منزل نہیں آئے گی, کیا ہم اپنے گھر کو نہیں پہنچیں گے؟ مخدومہ زینب تسلی دیتی ہے بیٹی یقیناً میرا بھی گھر آئے گا, بیٹی ہمارے بھی منزل آئے گی, بیٹی ہم بھی پہنچیں گے, بیٹی ہم بھی اپنے گھر کو جائیں گے. پھر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. اب ذرا دیکھو یزیدیوں نے امام علی مقام کے بیٹے امام زین العابدین کو مسجد دمشق کی مسجد میں بلایا ہے اور یہ فیصلہ لیا گیا حسین کے بیٹے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ امام زین العابدین نے فرمایا میرا مطالبہ صرف 3 ہے. پہلا مطالبہ یہ ہے کہ میرے بابا کا سر میرے حوالہ کیا جائے, دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ میرے بابا کے قاتل کو میرے حوالے
کیا جائے۔ تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ میرے قافلے کو صحیح سلامتی کے ساتھ مدینہ شریف پہنچا دیا جائے۔ یزیدیوں نے کہا حسین تمہاری دو شرطیں منظور ہیں، تمہارے بابا کا سر بھی دیا جائے گا، تمہیں صحیح سلامتی کے ساتھ تمہیں مدینہ شریف بھی پہنچایا جائے گا، لیکن تمہارے بابا کی قاتل کو تمہارے حوالہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ لٹا ہوا قافلہ، کئی مہینے سے چلا ہوا قافلہ، بے سہارا قافلہ جب چلا تھا تو بھائی کے ساتھ، جب یہ قافلہ چلا تھا حسین مجتبیٰ کے ساتھ، جب یہ قافلہ چلا تھا علی اکبر کے ساتھ، عباس علمبردار کے ساتھ، اب یہ قافلہ مدینہ لوٹ رہا ہے، نہ تو بھائی حسین ہے، نہ تو بھائی عباس ہے، نہ تو قاسم ہے، نہ تو علی اکبر ہے، نہ تو اونا محمد ہے، نہ تو عبداللہ ہے، نہ تو عمر ہے، نہ تو عثمان ہے، نہ تو اونا محمد ہے، نہ تو ابراہیم ہے۔ اب یہ قافلہ لوٹ رہا ہے مدینہ شریف کی طرف۔ شہر مدینہ میں جیسے کہ معلوم ہوا کہ یہ قافلہ مدینہ لوٹنے والا ہے، مدینے کے سارے لوگ دوڑ کر مدینے کی چوراہوں پر آ کر کھڑے ہو جاتے سن کو کہ یہ قافلہ آئے گا، علی اکبر کو دیکھیں گے، علی اصغر کو دیکھیں گے، قاسم کو دیکھیں گے۔ یہ 6 مہینے ہو گئے ہیں آل پیغمبر کی دیدار نہ ہوئی ہے، ان کا چہرہ نہ دیکھا ہو، شاید دیکھنے کو مل جائے۔ اس انتظار میں لوگ آتے سن کو شام کو واپس چلے جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا لوگوں نے کیا دیکھا، دھول اڑ رہی ہے، لوگ سمجھ گئے کہ یہ قافلہ اب آنے والا ہے، اب یہ قافلہ پہنچنے والا ہے۔ پھر ہوا کیا، جیسے ہی لٹا ہوا قافلہ یہ کارواں، چند لوگ ہیں، چند خاتون ہیں، معزز خاتون ہے، یہ سارے لوگ جب مدینہ شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں، سارے مدینہ کے لوگ نکل پڑے، لوگ ذوق در ذوق نکل کر آ رہے تھے، بچے بھگے بھگے آ رہے تھے، نوجوان آ رہے تھے، عورتیں آ رہی تھی، بوڑھے بزرگ آ رہے تھے دیکھنے کے لیے کہ کربلا کے میدان میں واقعات کیا پیش آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام حسین العابدین 3 مہینے کے اندر جو کربلا کے واقعات پیش آئے تھے، سن 61 ہجری کا واقعہ ہے میرے پیارے، میرے امام کے بیٹے کا سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، جبکہ داڑھی کے بال اور سر کے بال اتنے جلدی سفید نہیں ہوتے ہیں۔ کم کے پہاڑ اتنے توڑے گئے کہ 3 مہینے میں امام حسین العابدین کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب مدینہ پہنچے ہیں، امام علی مقام کے بیٹے امام حسین العابدین ہیں، ان کی دادی یعنی علی کی بیوی، یعنی علی کی بیوی دوسری بیوی ہے جو استقبال کے لیے آگے آتی ہے، اچانک اپنے چہرے پر پردہ کر لیتی ہے۔ امام حسین العابدین فرماتے دادی کیا کوئی پوتا سے بھی پردہ کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ دادی فرماتی ہے انت زین العابدین، تو زین العابدین ہے، تیرے بال سفید ہو گئے ہیں، تیری داڑھی سفید ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین العابدین فرماتے دادی اگر آپ وہاں پر ہوتی تو کھڑے ہونے کی ہمت نہ ہوتی، آپ کو قوتیں نہ ہوتی۔ مدینے کے لوگ بڑے ہو کر امام حسین العابدین سے پوچھ رہے تھے امام حسین العابدین بتاؤ نا کربلا کے میدان میں کیا واقعات پیش آئے؟ علی اکبر نہیں دکھ رہے ہیں، اصغر نہیں دکھ رہے ہیں، قاسم نہیں دکھ رہے ہیں، اور محمد نہیں دکھ رہے ہیں، عروہ نہیں دکھ رہے ہیں، ہانی نہیں دکھ رہے ہیں۔ اے زین العابدین بتاؤ نا، ابھی تمہیں مذاہب نہیں دکھ رہے ہیں، مسلم و سجا نہیں دکھ رہے ہیں، عبداللہ اسدی نہیں دکھ رہے ہیں، سعید نہیں دکھ رہے ہیں، سعد نہیں دکھ رہے ہیں، وہ لوگ کہاں ہیں بتاؤ نا۔ امام حسین العابدین کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں آپ کو محسوس کرانا چاہ رہا ہوں، میرے پاک انٹرنیشنل شاعر کی آپ شعر و شاعری سنیں گے، آپ کو محسوس کرانا چاہ رہا ہوں کہ کربلا میں ہوا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو میرے پیارے، جب لوگوں نے پوچھا نا حسین العابدین بتاؤ نا وہ لوگ کہاں ہیں، کیا واقعات پیش آئے، امام حسین العابدین کے آنکھوں میں آنسو ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ امام حسین العابدین فرماتے ہیں اور مدینہ والوں تمہارے بڑوں کو دیکھتا ہوں نا تو بابا حسین کی یاد آتی ہے، تمہارے بیٹوں کو دیکھتا ہوں نا بھائی علی اکبر کی یاد آتی ہے، بھائی قاسم کی یاد آتی ہے، تمہارے بچوں کو دیکھتا ہوں نا تو بھائی علی اصغر کی یاد آتی ہے، بھائی اونا محمد کی یاد آتی ہے، جب تمہارے بڑوں کو دیکھتے ہو تو بابا حسین کی